ایک ایسی قوم جو طاقت میں بے مثال تھی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی لمحے میں تباہ ہو گئی؟ کیا ان کا غرور ہی ان کی بربادی کا سبب بنا؟ پہاڑ کی چٹان دو حصوں میں بٹ گئی اور وہاں سے ایک عظیم اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ محض کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ لیکن افسوس، اسی قوم نے وہی اونٹنی بے دردی سے قتل کر دی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ آسمان دہاڑ اٹھا، زمین لرزنے لگی، خوف و ہراس پھیل گیا، اور پھر ایک زوردار چیخ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ایک ایسی ہولناک تباہی جس نے ایک پوری بستی کو مٹی میں ملا دیا۔ مگر آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہم بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا اس کہانی میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ یہ حقیقت پر مبنی ایک لرزہ خیز داستان ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ دیکھیے مکمل ویڈیو اور جانیے وہ سچ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد قومی سمود طاقت اور شان و شوکت میں ان کی جانشین بنی، مگر افسوس وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے جیسے ان کی دولت اور آسائشیں بڑھتی گئیں، ویسے ہی ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ غرور اور تکبر نے ان کے روایوں میں در لے آیا، ظلم و ستم عام ہو گیا، اور نیک لوگوں کی آوازیں دبنے لگیں۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلتے رہے اور دنیا کی چمک دمک میں گم ہو گئے۔ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور مال اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ وہ اپنے خالق کو بھی بھول بیٹھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نیکی، سچائی اور دانائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو لوگوں نے حیرانی اور ناپسندیدگی سے کہا، اے صالح، تم تو ہمارے درمیان ایک امید کی کرن تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو، مگر تم نے ہمیں ایسی باتوں کی دعوت دے دی جو ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہ سنی تھیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں تو تمہاری دعوت میں سخت شک ہے۔ یہ سن کر صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں درد کے سائے لرزنے لگے۔ انہوں نے نرمی اور محبت سے سمجھایا، ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا، مگر سرکش دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور انہیں جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے۔ جب انہیں دلیل اور حکمت کی باتیں قائل نہ کر سکیں تو اکڑ کر کہنے لگے، اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو جو زندہ ہو، حاملہ ہو اور بالکل غیر معمولی ہو۔ یہ ان کے غرور اور تکبر کی انتہا تھی۔ جب قوم ثمود نے صالح علیہ السلام سے کھلا معجزہ طلب کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ ایک معجزہ دیکھ لیں تو کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ قوم نے جھوٹی امید دلا دی کہ ہاں، وہ ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان دکھایا۔ اچانک ایک پہاڑ کی چٹان کانپ اٹھی، ایک زوردار گونج سنائی دی، اور پھر پہاڑ دو حصوں میں بٹ گیا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس چٹان سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی جو عام اونٹنیوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ اس کی جلد چمکدار تھی، جیسے سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو دیکھنے والوں کو اللہ کی قدرت کا گواہ بنا رہی تھی۔ چند لوگ ایمان لے آئے، مگر زیادہ تر کی آنکھوں میں ضد اور غرور کے شعلے مزید بھڑک اٹھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ وہ اونٹنی کو اپنی بڑائی کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ وہ چڑھنے لگے، جلن محسوس کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اسے آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر وہ کون تھے جو اللہ کے حکم پر کان دھرتے؟ دلوں کی سختی نے انہیں اندھا کر دیا تھا، ان کے اندر بدبختی نے گھر کر لیا تھا۔ چند شریر نوجوانوں کو کچھ عورتوں نے اکسایا، اگر تم اونٹنی کو مار ڈالو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ شادی کا موقع دیں گی۔ یہ سن کر قوم کے کچھ بدبخت نوجوان آگے بڑھے۔ ایک نے تیر مار کر اسے زخمی کر دیا، دوسرے نے اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور پھر اسے بے دردی سے ذبح کر دیا۔ خون کے فوارے بہنے لگے، زمین کانپ اٹھی، فضائیں لرز گئیں، پہاڑ ماتم کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر غم اور غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ لرزتی آواز میں فرمایا،
3 दिन और ऐश कर लो, फिर तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। मगर वो मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे, जश्न मनाते रहे। वो नहीं जानते थे कि हंसी मौत का पेश खीमा बन चुकी है। पहला दिन आया, उनके चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन आया, चेहरे स्याह पड़ गए। फिर रात के अंधेरे में एक खौफनाक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने आसमानों और जमीन को लर्जा दिया। जमीन थरथरा उठी, पहाड़ हिलने लगे और एक जलजले ने पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया। जो कभी शान और शौकत के महल थे, वो मलबे में तब्दील हो गए। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन्हें जलजले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। बस देख लो कि उनका अंजाम क्या हुआ। हमने उनको और उनकी कौम को तबाह कर दिया। ये वही समूद थे जो कहते थे कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। आज उनके घर खंडरात की तरह सुनसान पड़े थे। जहां कभी उनके गुरूर के कहकाए गूंजते थे, आज वहां मौत की खामोशी थी। जब नबी करीम गज़वा तबूक के मौका पर समूद की बस्तियों से गुजरे, तो सहाबा ने उनके कुओं से पानी लिया और खाने तैयार किए। आप सलम ने फरमाया, मैं डरता हूं कि कहीं तुम पर भी वही अजाब न आ जाए जो उन पर आया था, इसलिए यहां दाखिल ना हो। ये है अल्लाह की कुदरत, ये है इनकार करने वालों का अंजाम। जो अल्लाह की तरफ पलटता है वही निजात पाता है, और जो हक से मुंह मोड़ता है वो दुनिया व आखिरत में खसारे में पड़ता है। अल्लाह हमें अपनी निशानियों से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपने अजाब से महफूज रख। आमीन।